عبد الرحمان ایک وکیل تھا۔ ایک دن جب وہ عدالت سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا، تب اس نے دیکھا ایک شخص ایک مظلوم عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نہر کے اندر پھینک رہا تھا۔ عبد الرحمان ایک دم سے اس عورت کی جان بچائی اور اس ظالم آدمی سے لڑنے لگا۔ تب اس آدمی نے کہا کہ یہ عورت رحم کے قابل نہیں ہے، اور غصے سے کہنے لگا کہ اگر تجھے اس پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمان نے جوش میں آ کر اس عورت سے نکاح کر لیا، لیکن شادی کی پہلی رات تھی اور پھر اچانک اس عورت نے رات کا ایک ایسا پہر جب انسان نیند کی گہرائی میں ہوتا ہے اور چاہے جتنی آہٹ یا شور پیدا کیوں نہ ہو جائے، آنکھ کھلنے سے انکار ہی رہتا ہے، کیونکہ جو لوگ رات کو دیر سے سوئیں وہ تو اس وقت بالکل ہی نیند میں غرق ہوتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے اسی وقت تہجد پڑھ کر سوتے ہیں تو ان کو بھی نیند اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں ان کا نیند سے بیدار ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ صبح کی اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نور الدین اپنی سوئی ہوئی بیوی کی ایک نظر ڈالی اور پھر گھر سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس نے سارے گاؤں کو ویران پایا تو وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور پھر اپنی سوئی ہوئی بیوی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر جلدی سے ہاتھ والی رڑی باڑے سے اٹھا لایا، بیوی کو اس میں ڈالا اور پھر اسے لے جانے لگا۔ اس کی بیوی جاگ چکی تھی، لیکن منہ میں کپڑا بندھنے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پائی، نہ ہی ہاتھ پاؤں ہلا چاہی۔ وہ منہ سے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی کیونکہ وہ بولنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن کپڑا منہ میں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پائی اور اس کی عجیب سی آواز شور سمیت باہر آ رہی تھی۔ نور الدین ریڑھی کو گھسیٹتے ہوئے بار بار ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، پسینے سے اس کا سارا بدن بھیگا ہوا تھا، جبکہ اس کی سانسوں کی آواز سارے علاقے میں شور برپا کیے ہوئے تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنا پورا زور اس ریڑھی کو بھگانے میں لگا رہا تھا، تبھی وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کی حدود سے نکل کر نہر کی طرف آن پہنچا اور پھر ریڑھی کو وہیں کھڑا کر کے نیچے بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں سانس لے رہا تھا کہ ان سنسان جگہ میں وہ آواز گونج رہی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ گاؤں کے کسی فرد کو بیدار کر سکے۔ اس کی بیوی خوف سی آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پائی۔ اس کے شوہر نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر جیسے ہی ہر طرف اجالا پھیلنے لگا، اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے نہر میں پھینکنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ 6 فٹ کا ایک قدور انسان تھا، مضبوط بدن کے ساتھ وہ ایک جذاب نظر رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی بیوی بھی حسن میں اس سے کم نہیں تھی، لیکن جانے کیوں آج وہ اسے مارنے کے ارادے سے نہر کی طرف بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے نہر میں پھینکتا۔ نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، اس طرح پھینکنا صحیح بات نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اسے پاؤں سے پکڑ کر نہر میں الٹا لٹکانے لگا۔ روبینہ کا آدھا جسم پانی میں تھا اور آدھا نور الدین نے باہر سے پکڑ کر اس کو سبق سکھانے کے واسطے الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تبھی پل کے اوپر جو گریل بنی ہوتی ہے، اس نے اپنی بیوی کو اچھے سے اس سے باندھ دیا۔ آج میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہاری وجہ سے میری زندگی اجرن ہو چکی ہے، اب میں تم سے ہر حال میں چھٹکارا پا کر ہی رہوں گا۔ بس بہت برداشت کر لیا۔ اب میں نے تمہیں یہ کہہ کر نور الدین اپنی بندھی ہوئی بیوی کو گالیاں دیتے ہوئے باتیں سنا رہا تھا۔ اگر پہلی نظر میں کسی انسان کی منظر پر نظر پڑتی تو وہ یہی سمجھتا کہ شاید کوئی آدمی کسی نفسیاتی بیماری کے چلتے ہوئے ایک عورت کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ عورت کوئی انجان نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ روبینہ کو بالکل بھی سانس نہیں آ رہا تھا، اب تو ناک اور کان بھی پانی میں جا چکے تھے۔ وہ زور زور سے کھانسنا چاہتی تھی لیکن کھانس بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کو لگا کہ اس کا آخری دن ہے، آج وہ نہیں بچ پائے گی، یہ آدمی اسے مار کر ہی دم لے گا۔ ابھی نور الدین بیوی کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تبھی اس نے اپنی پیٹھ پیچھے سے ایک گاڑی کے رکنے کی اور پھر کسی آدمی کے اپنی طرف بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ تب اس گاڑی والے آدمی نے نور الدین کو زور سے دھکا دیا اور روبینہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پاؤں کھول کر اسے اوپر کھینچا اور پھر پل پر بٹھا دیا۔ وہ آدمی خود بھی ہانپتے ہوئے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ نور الدین حیرت سے اس آدمی کو غصے سے گور رہا تھا کہ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی دو میاں بیوی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی۔ نور الدین نے اس آدمی کے لباس پر غور کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی وکیل ہے۔ دل میں اس کے ذرا سا ڈر نے سر اٹھا لیا تھا، لیکن اس نے دبا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وکیل کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اسے جیل میں بند کروا سکے۔ تبھی وہ وکیل گالی دیتے ہوئے نور الدین کو کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بے بس اور لاچار عورت پر ایسے ظلم کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اس کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟
اور اس گناہ میں مرتکب ہونے کے بعد تمہیں کتنی بڑی رقم چکانی پڑے گی۔ جیسے اس وقت وکیل نے کوئی فضول بات کی ہو جو نور الدین جانتا ہو۔ وکیل نور الدین کے تاثرات کو جانچنے لگا اور پھر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ زرینہ ابھی تک بندھی ہوئی تھی۔ خود کو پانی سے نکل آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خوف کی وجہ سے کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے وہ وکیل نور الدین سے پوچھنے لگا۔ نور الدین کہنے لگا، صاحب عورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت مظلوم ہے اور وہ ہر وقت اسی پر ظلم کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ عورتیں ظالم ہوتی ہیں اور ہم مرد مظلوم۔ اب ہمارے ذاتی معاملے میں مت پڑے، چلے جائیں یہاں سے اس سے پہلے کہ میں سارے گاؤں کو اکٹھا کر لوں۔ وکیل صاحب یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ جیسے گاؤں والے تم پر یقین کر لیں گے اور مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ کیا سمجھایا تم نے قانون کو؟ یہ کہہ کر وکیل اپنے چہرے کے تاثرات سخت کر لیے تاکہ نور الدین اسے ہلکے میں نہ لے۔ نور الدین لہجے میں حقارت سماتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم اتنے ہی اچھے ہو اور قانون کو بھی سمجھتے ہو اور لوگوں سے ہمدردی جتانے کا آپ کو بہت شوق ہے، خاص طور پر عورتوں سے، تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ آپ اس سے شادی کر لینا، میں کہہ دوں گا کہ میری بیوی نہر میں گر کر مر گئی۔ یہ کہہ کر نور الدین وکیل صاحب کو گورنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کیسی عورت ہے، آپ اس کے ساتھ رہ کر دیکھیں، اس عورت کو جیل کر دیکھیں، تب آپ کو حقیقت کا علم ہوگا۔ ایسے آدھی ادھوری بات سے کہانی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اگر دوسرا رخ دیکھیں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا۔ وکیل صاحب کہنے لگے، کیا تم مجھے چیلنج دے رہے ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے نور الدین کو بدلے میں گورنے لگا تو نور الدین نے کہا، یہی سمجھ لے، لیکن اگر آپ نے 1 مہینہ بھی اس عورت کے ساتھ گزار لیا تو میں یہ خنجر میرے ہاتھ میں ہے، میں اس سے اپنا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر وکیل صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ خود ابھی تک شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تھے، پر وہ کسی ایسی عورت کو اپنا بنانا چاہتے تھے جو مظلوم ہو اور اس پر ظلم کیا گیا ہو تاکہ اس کی زندگی کا ازالہ کر سکیں۔ وہ ایک وکیل تھا اور انتہائی حساس انسان تھا۔ روز ان کے پاس ایسے کیس آتے جنہیں مظلوم عورتوں کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا جاتا، ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا۔ ان میں سرفرست غریب گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں جن کو ان کے شوہر اور ساس نندوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہو، اور وہ عورتیں اتنی مجبور لاچار ہوتی کہ اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتی۔ وہ عورتیں ظلم کی اس قدر عادی ہو جاتی ہیں کہ اپنے شوہر اور گھر والوں کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھانا چاہتی۔ جب انہوں نے نور الدین کو ربینہ پر ظلم کرتے دیکھا اور جب نور الدین نے اسے چیلنج دیا تو وہ مان گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اس عورت سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ چٹ منگنی بٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ قانونی کارروائی ہونے کے بعد سکینہ کی شادی عبد الرحمن سے کر دی گئی، جو پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب وکیل تھا۔ شادی کی رسومات سادگی سے ادا کی گئی۔ شادی کے بعد عبد الرحمن کو کچھ بھی ایسا دیکھنے کو نہ ملا جو اس عورت کو ظالم ظاہر کرے۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ عبد الرحمن جو آج تک کسی کے سامنے نہیں گھبرایا تھا، آج وہ گھبرا رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے چند ننھے ننھے قطرے اس کی گھبراہٹ کو واضح کر رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ ملتا اور ربینہ کے بارے میں سوچنے لگتا۔ اس کو آج بھی نور الدین کے وہ الفاظ اچھی طرح یاد تھے۔ وہ اس کیس کی تہہ میں پہنچنا چاہتا تھا، چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوا، اب اس نے ربینہ کو بیڈ پر دلہن کی طرح لہنگا سجائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ بہت عرصہ ربینہ پر نظر رکھنے کے باوجود وہ کچھ بھی ایسا ثبوت حاصل نہ کر سکا جس سے ظاہر ہو کہ ربینہ ظالم تھی۔ تبھی اس نے نور الدین سے ملنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ نور الدین سے ملاقات نہیں کر پایا اور ربینہ جیسی خوبصورت بیوی کو پا کر وہ نہال ہو گیا۔ عبد الرحمن صاحب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ والدین نے کسی بھی معاملے میں ان پر کبھی زبردستی نہیں کی، ہمیشہ ان کی پسند ناپسند اور مرضی کو سر ہاں میں دیا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ضدی ہو گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کے بے حد لاڈلے تھے۔ ان کے بابا جج کے عہدے پر فائز تھے اور ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک کامیاب وکیل بنے اور حق اور سچ کا ساتھ دے۔ کبھی بھی ان کے بیٹے کو تکلیف نہ آئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ انہیں جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ خاص طور پر ایسے غریب لوگ یا ایسے ضرورت مند جو کیس لڑنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، اور وہ تھے بھی حق پر۔ ایسے لوگوں کو عبد الرحمن مدد کرنا فرض سمجھتا اور وہ ایسے لوگوں کے بلا معاوضہ مدد کر دیا کرتا۔ لوگ اسے خوب دعائیں دیتے۔ ایک دن عبد الرحمن اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے 3 دوست آفس میں داخل ہوئے۔ وہ سب نہایت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ عبد الرحمن نے جب ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے اس کی بیوی کی چند تصویر اور پھر کچھ ایسے میسج دکھائے جسے دیکھ کر عبد الرحمن کی تیور پر بل پڑنے شروع ہو گئے۔ غصے سے اس کا حال برا ہو گیا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر بیوی کا گلا دبا دے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور پھر آفس سے گھر کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور پھر اپنی بیوی پر تان لی۔ روبینہ اچانک شوہر کو گھر دیکھ کر گھبرا گئی اور شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن عبد الرحمن نور الدین نہیں تھا جو اسے معاف کر دیتا۔ تب بھی پسٹل چلنے کی آواز ہوئی اور پھر گولی کی آواز سارے علاقے میں شور برپا کر دیا۔ نور الدین نے جب ہوش سنبھالا تب اس کو اپنی ماں کے بارے میں چند ایسے نازیبا جملے سننے کو ملے جن کو سننے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ماں سے ان جملوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا تو وہ چپ کر جاتی اور کچھ بھی اس کے سوالوں کے جواب میں نہ کہہ پاتی۔ ایک روز نور الدین کو حجام نے بتایا کہ تمہاری ماں شادی سے پہلے طوائف تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نور الدین کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا۔ وہ ماں سے پوچھنے کے واسطے گھر آیا اور اس سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ ماں بیچاری اپنے بیٹے کو کردار کی صفائی میں کیا پیش کرتی، اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ مجبور اس نے خاموشی اختیار کر لی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ نور الدین گھر سے ایسا نکلا کہ پھر واپس کبھی اپنے آبائی گاؤں نہ جا سکا، بلکہ ایک دوست کے گاؤں میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر وہاں ایک مزارے کی نوکری کرنے لگا۔ دن گزرتے گئے، نور الدین بھی ایک دن ماں کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک روز اس کے والد کے دوست اسے ملے۔ جب انہوں نے روبینہ مائی کا احوال معلوم کرنا چاہا تو نور الدین غصے ہونے لگا۔ تب نذیر چاچا نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری والدہ کا انتقال کر جائے تمہیں ان سے اس متعلق بات کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہ کہہ کر نذیر چاچا اپنے گھر لوٹ گئے، لیکن اسے بے چین کر گئے۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا کہ میں کبھی اپنے واپس گاؤں نہیں جاؤں گا، اسے واپس جانا پڑا۔ نور الدین نے ماں سے ملاقات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ وہ گھر کی واحد کفیل تھی۔ ایک روز آفس میں دیر ہو گئی۔ 7:30 بجے کے قریب وہ گھر آ رہی تھی جب بھی اس کو اغوا کر لیا۔ جس نے اسے اغوا کرایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک کوٹھے کی طوائف تھی۔ روبینہ روتی رہی اور طوائف بننے سے انکار کرتی رہی، لیکن کوٹھے کی مالکن اس سے مفاد حاصل کیے بغیر چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اسے طوائف تو نہیں بنا سکی۔ ہاں، البتہ اس نے اسے ایک چودھری کے ہاتھوں بیچ دیا۔ چودھری طلعت اس علاقے کے رہائشی تھے۔ نور الدین کے والد صدیق احمد بھی وہیں رہتے تھے۔ روبینہ چودھری کی رکھیل کے طور پر زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ایک روز چودھری کے جنگل سے باہر نکلی اور صدیق کے گھر آ کر پناہ لی۔ صدیق احمد اس عورت کی کہانی سننے پر پگھل گیا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے روبینہ کو اس کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لے لی۔ روبینہ اپنے آبائی مکان پہنچی تو گھر والوں نے یہ کہہ گھر سے نکال دیا کہ وہ ان کے لیے مر چکے ہیں۔ روبینہ تو غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ مجبوراً صدیق احمد کو اپنانا پڑا۔ نکاح کیا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ صدیق احمد اور روبینہ خاتون نے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ ہر کوئی تھو تھو کرنے لگا اور صدیق احمد کو بغیرت قرار دے دیا۔ جب چودھری تک یہ خبر پہنچی تو صدیق احمد کو بلا کر دمکانے لگا کہ روبینہ کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں سارے گاؤں میں یہ خبر عام کر دوں گا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ صدیق احمد غیرت مند آدمی تھا، اس نے چودھری کی ایک نہیں سنی۔ چودھری کو صدیق سے اس نافرمانی کی امید نہیں تھی۔ بڑی محفل میں وہ یہ اذیت نہیں سہ پایا اور صدیق سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ 1 سال بعد صدیق ایک لڑکے کا باپ بن چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ تبھی چودھری نے چال چلی، اس کے گھر میٹھا بھجوایا جس میں زہر تھا۔ اس دن روبینہ اور نور الدین گھر پر موجود نہیں تھے۔ یوں چودھری کا بھیجا ہوا سارا حلوہ نور الدین کے والد صدیق نے اکیلے کھا لیا۔ وہ بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا حلوہ کھا رہا تھا اور وہ حلوہ کھا کر زہر کی وجہ سے مر گیا، جبکہ زرینہ صدیق کی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد جب لوٹی شوہر کو مرے ہوئے پایا تو اپنی قسمت کو کوستی رہ گئی۔ اس کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد لوگ اسے اور زیادہ باتیں سنانے لگے۔ کچھ لوگ تو اسے دوسری شادی کی پیشکش تک کر ڈالی، جبکہ کچھ ایسے جاہل لوگ بھی گاؤں میں موجود تھے جو اسے ایک چھپے ہوئے رشتے کے لیے اکسانے لگے، لیکن اس نے اپنے کردار پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کا پیٹ پالا تاکہ وہ اس کا سہارا بن سکے، لیکن وہی بیٹا جس کے لیے اس نے قربانی دی وہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ نور الدین نے ماں کی حقیقت جانی تو روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور پھر ماں کو گھر لے آیا۔ اس کی ماں شکرانے کے نفل ادا کرنے نہیں تھکتی تھی کہ شکر ہے کہ اس کے بیٹے کا دل اس سے صاف ہو چکا ہے۔ ایک روز ان کے گھر میں ایک عورت بھاگتے ہوئے داخل ہوئی جو نہایت ہی زخمی تھی اور دوسرے گاؤں کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس عورت کو جلا دینا چاہتے تھے لیکن وہ عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا تو سامنے جو گھر موجود تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس گھر میں داخل ہو گئی۔
سامنے نوردین اور اس کی ماں زرینہ بیٹھے تھے۔ زرینہ نے اس لڑکی کو چھپا دیا، لیکن وہ لوگ دروازے کے باہر کھڑے چیخنے چلانے لگے، لیکن نوردین نے دروازہ نہ کھولا بلکہ اپنے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ معاملہ پنچایت تک جا پہنچا اور پھر فیصلہ روبینہ کے حق میں ہو گیا۔ دوسرے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود گاؤں کو بہت سے لوگوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرتی ہے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجبور ہو کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ یہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ ایک روز سرپنچ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر سارے گاؤں اس کے خلاف ہو گیا۔ سب لوگ اسے مار دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ بچ گئی اور بھاگتے ہوئے دوسرے گاؤں میں داخل ہو گئی، جہاں اسے نوردین اور زرینہ جیسے لوگ ملے تو وہ اور زیادہ سچی بننے لگی اور پھر خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے اپنے پہلے شوہر کو ظالم قرار دے دیا۔ زرینہ کو اس سے بہت زیادہ ہمدردی ہوئی کیونکہ ان دونوں کی کہانی ایک جیسی سی۔ نوردین جانتا تھا کہ اس کی ماں روبینہ کو پناہ دینا چاہتی ہے، لیکن بیٹا یہ کہہ نہیں پا رہا تھا تو اس نے ماں کی مشکل آسان کرتے ہوئے خود ہی روبینہ سے شادی کا اندیدہ دے دیا۔ روبینہ کو اور کیا چاہیے تھا، اسے ایک شریف گھرانہ مل چکا تھا۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی۔ گاؤں والے زرینہ بیگم کو روکتے رہے کہ ایک ایسی عورت سے بیٹے کی شادی مت کرو، لیکن زرینہ تو اس عورت کو تحفظ دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے دونوں کی شادی کروا دی۔ دن گزرتے رہے۔ شروع میں تو روبینہ نوردین کو پا کر بہت خوش تھی اور ساس سے بھی اچھے سے پیش آئی، گھر کے سارے کام کرتی اور اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی، لیکن تھوڑے عرصے بعد اس کے لچھن اس کی ساس پر واضح ہو گئے۔ اس کی ساس یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کی بہو کا تعلق ایک کوٹھے سے تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے مجبوری میں کوٹھے پر کام شروع کیا تھا، لیکن ابھی اس عورت کی عادت بن چکی تھی، وہ کسی ایک شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی خالہ اسے اپنے گھر تو لے آئی اور اس کی شادی بھی کر دی، لیکن وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ خوش نہ رہ سکی اور دوسرے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگی۔ تب اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور سرپنچ نے فیصلہ کیا کہ ایسی عورت کا گاؤں میں ہونا باقی تمام عورتوں کو غلط کاموں پر مجبور کرے گا اور یہاں کے مرد بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے اس عورت کو اس گاؤں سے نکال دینے میں ہی بہتری ہے۔ لیکن یہ پوری پنچایت کے فیصلے کا احترام نہیں کر پائی اور مسلسل ایسے کام کرتی رہی جس سے سارا گاؤں اس کے خلاف ہو گیا اور پھر اسے جلانے کی اسکیم بنا ڈالی، لیکن یہ پھر بھی باغ نکلی اور یہاں آ کر نوردین سے دوسری شادی کر لی۔ اگر اس کو ایک شریف عورت کے جیسی زندگی گزارنی ہوتی تو وہ ایسے کاموں سے باز آ جاتی، لیکن نوردین سے شادی کرنے کے بعد بھی وہ دوسرے مردوں سے تعلق بنانے میں دلچسپی دکھانے لگی اور ہار آئے گئے کہ آگے خود کو پیش کرنے لگی۔ ایک روز اس کی ساس نے اس کے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ایک لڑکے ناصر کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اپنے بیٹے نوردین کو کچھ بتاتی، اس نے اپنی ساس کے سر پر ہتھوڑا مار کر اسے قتل کر دیا اور پھر ناصر کے ساتھ مل کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ شام کو نوردین گھر آیا تو اس کی ماں کو نہ پا کر وہ بیوی سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس کی ماں کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری ماں کہاں ہے، میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں، دیکھا تو تمہاری ماں نہیں تھی، جاؤ معلوم کرو کہ وہ کہاں گئی۔ اس کی یہ بات سن کر نوردین کو اس پر شک ہونے لگا۔ تبھی اس نے بیوی کو 2 تھپڑ مارے اور غصے سے پوچھا، کیونکہ میں نے ابھی ناصر کو اس کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ روبینہ شور سے ڈرتی ہوئی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری ماں بلا وجہ مجھ پر شک کر رہی تھی، میں نے تو بس انہیں ہلکا سا دھکا دیا۔ اور یہ کہہ کر روبینہ رونے لگی۔ نوردین نے بیوی کو بہت مارا، اسے کمرے میں بند کر کے ناصر کو تلاش کرنے گھر سے نکل گیا۔ شام کو وہ ناصر کے منہ سے سب کچھ سن چکا تھا، تبھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سبق سکھا کر رہے گا، اس لیے اس نے اسے ایسی سزا دی۔ وکیل صاحب کو جب سچ معلوم ہوا تو وہ ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس کی بیوی نے اس کی ناک کٹوا دی۔ موبائل ہاتھ میں آتے اس نے عبد الرحمان کے کئی دوستوں کو نازیبا میسج کر ڈالے تھے۔ باتوں کی حد تک تو برداشت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی نازیبا تصویر اور ویڈیوز تک انہیں بھیجے ہوئے تھے، اور جب وکیل صاحب گھر پہنچے تو وہ کسی اور آدمی کی باہوں میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ عبد الرحمان نے گولی تو چلائی، لیکن وہ جس لڑکے کے ساتھ موجود تھی اس کے پاؤں پر لگی اور پھر بھی بھاگ گئی۔ وکیل صاحب نے بیوی کو طلاق دی اور کوٹھے پر جا کر اسے ضربان و طوائف کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ ہر وقت عورت مظلوم نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ظالم بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر طوائف مجبوری میں بنی، وہ کچھ شوق اپنے کام سے بھی کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کوٹھے سے نکل گیا۔ روبینہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن زربانوں نے اسے پکڑ لیا کیونکہ اب وہ اس کی ممانت تھی۔ وکیل صاحب نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی، البتہ سے مل کر اس سے بے عزتی کی معافی ضرور مانگ چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ نوردین دوسری شادی کر کے اسے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن وکیل صاحب کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔